ایک گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو نہایت کامچور تھا، شیخی بھگارنے میں بہت ماہر تھا۔ ویسے اس کا نام جو کچھ بھی رہا ہو، لیکن اس کو اس گاؤں میں شیخ چلی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بڑھیا محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ بھرتی تھی۔ وہ دن بھر کام کرتی رہتی اور اس کا بیٹا پڑا چارپائی توڑتا رہتا، نہ کوئی کام کرتا نہ کسی کام میں ہاتھ بٹاتا، بس چارپائی پہ لیٹے لیٹے شیخیاں بھگارتا رہتا۔ گاؤں کے بیکار لڑکوں کے ساتھ سارا دن گپے مارنے میں نکال دیتا اور اس کی بوڑھی ماں تپتی کڑی دھوپ کے اندر لکڑیاں توڑتی اور شہر جا کر بیچ دیتی۔ اس سے جو کچھ پیسے حاصل ہوتے اس سے ان کا گھر چلتا۔ ایک دن بڑھیا بیمار ہو گئی، گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ رات کو ماں بیٹا دونوں نے فاقہ کیا۔ اگلے دن اس کی ماں نے کہا، اب تم کچھ کام کرو، جنگل سے لکڑیاں ہی لا کر بیچ دیا کرو تاکہ گزر اوقات ہو سکے۔ لیکن اماں مجھے تو لکڑیاں کاٹنا آتا ہی نہیں۔ ارے کوشش کرنے سے سب آ جاتا ہے، تو کام کرنے کی ہمت کو کر۔ اچھا اماں تو کہتی ہے تو آج میں جنگل جاؤں گا اور لکڑیاں لا کر اسے بیچ دوں گا۔ شیخ چلی نے جنگل کی راہ لی۔ جو بھی درخت اس کے راستے میں آتا وہ اس سے پوچھتا، میں تجھے کاٹ لوں یا نہیں؟ کسی درخت نے بھی اس کا جواب نہ دیا۔ شام ہونے کو تھی۔ شیخ چلی گھر واپس آنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک درخت نظر آیا۔ اس نے اس کے پاس جا کر پوچھا، میں تجھے کاٹ لوں؟ درخت بولا، ہاں کاٹ لے، مگر ایک نصیحت کرتا ہوں، میری لکڑی سے پلنگ بنانا اور بادشاہ کے دربار میں لے جانا۔ اگر بادشاہ اس کی قیمت پوچھے تو کہنا کہ پہلے ایک دو راتیں اس پر سوئے، پھر اگر مناسب سمجھے تو خریدے۔ شیخ چلی نے درخت کی ہدایت کے مطابق اس سے لکڑیاں کاٹ کے پلنگ تیار کیا اور بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ بادشاہ نے قیمت پوچھی تو شیخ چلی نے کہا، پہلے آپ اس پر ایک دو رات آرام فرمائیں، اگر اس میں کوئی خوبی پائیں تو انعام کے طور پر جو دل چاہے دے دیں۔ بادشاہ حیران ہوا اور شیخ چلی کے کہنے پر نوکروں کو حکم دیا کہ آج یہی پلنگ میرے کمرے میں بچھایا جائے۔ رات ہوئی تو بادشاہ اسی پلنگ پر سویا، لیکن آدھی رات کو بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی باتیں کر رہا ہو۔ بادشاہ نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ اچانک آواز پھر آئی، تب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس پلنگ کا پایا بول رہا ہے۔ پلنگ کے ایک پائے نے بولا، آج بادشاہ کی جان خطرے میں ہے۔ دوسرے نے کہا، وہ کیسے؟ تیسرا بولا، بادشاہ کے جوتے میں کالا سانپ تھا۔ چوتھے نے کہا، بادشاہ کو چاہیے کہ صبح جوتے کو اچھی طرح جھاڑ کر پہنے۔ بادشاہ یہ سب سن رہا تھا، وہ بڑا حیران ہوا۔ چنانچہ اس نے صبح ہونے کا انتظار نہ کیا اور اپنے جوتوں کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ جوتے میں واقعی ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ بہت حیران تھا مگر اس نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا۔ دوسری رات جب بادشاہ سویا تو پھر پایوں نے باتیں شروع کی۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ دلچسپی سے سننے لگا۔ ایک بولا کہ تم پلنگ کو سنبھالے رکھو، میں کچھ خبر جمع کر لوں۔ تینوں پایوں نے پلنگ کو تھامے رکھا۔ جب چوتھا پایا واپس آیا تو اس نے خبر سنائی کہ بادشاہ کا وزیر سازش کر کے بادشاہ کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ پھر دوسرا پایا گیا اور خبر لایا کہ بادشاہ کی ایک کنیز وزیر سے مل کر بادشاہ کو زہر دینا چاہتی ہے۔ تیسرے پائے نے تجویز پیش کی کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وزیر کو سزا دے۔ اب چوتھا پایا گیا اور یہ خبر لایا کہ بادشاہ کو جو دودھ صبح پینے کو دیا جائے گا اس میں زہر ہوگا۔ بادشاہ یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ پوری رات اس نے آنکھوں میں کاٹ دی۔ اسے یقین تو نہیں آ رہا تھا کہ اس کا وزیر اور اس کی محل کی کنیز اس کی جان لینے کے در پر ہیں۔ ساری رات اس نے ٹہل ٹہل کر گزار دی اور صبح ہوتے ہی جب اسے دودھ دیا گیا تو اس نے نہ پیا، بلکہ اس نے سارے دربار میں وہی دودھ بلی کو پلا دیا۔ بلی اسے پیتے ہی مر گئی۔ کنیز سے بادشاہ نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ زہر اس کے وزیر نے کنیز کے ذریعے دودھ میں ملوایا تھا۔ بادشاہ نے وزیر کو وزارت سے برخاست کر کے اسے اور کنیز کو زندان میں ڈلوا دیا۔ پھر بادشاہ نے شیخ چلی کو بلوایا اور اسے بہت سا انعام دیا۔ دربار میں اس کی عزت ہونے لگی۔
शेख चिल्ली मालदार हो गया और अपनी माँ के साथ बड़े आराम की जिंदगी बसर करने लगा। खत्म। शुद्ध।